اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کتاب ولایت و حکومت میں ہماری بحث اہداف بعثت اور اس کے مسیر پر چل رہی تھی۔ اب نے رہبر معظم کی کتاب سے بھی کچھ اقتباس لیا اور اصل بحث ہماری چل رہی تھی ان کی سائٹ سے کہ رہبر معظم کی یہ سائٹ ہے فارسی بخش والی، اس میں آپ اس تصویر کو دیکھ سکتے ہیں پوسٹ کو۔ تو اس کی تشریح میں ہم نے بیان کیا تھا کہ رہبر معظم نے تمدن اسلامی کے چین اور اس کے زنجیر کی تشریح کی ہے۔ فرماتے ہیں پہلے مرحلے میں انقلاب ہے۔ اگر آپ کسی معاشرے میں بعثت یعنی اس کو متحول کرنا چاہتے ہیں، منقلب کرنا چاہتے ہیں، انبیاء کے اہداف آپ اپنے اہداف قرار دینا چاہتے ہیں، تو آپ نے کس مسیر کو لے کر چلنا ہے، تبلیغ کی روش کیا ہونی چاہیے اور آپ کو کس مرحلے سے گزرنا ہوگا۔ تو فرماتے ہیں پہلا مرحلہ انقلاب ہے، پہلا مرحلہ مبارزہ ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مبارزہ شروع کیا اور انقلاب لے ہے۔ انقلاب کی ہم نے تشریح کی۔ انقلاب سے مراد حکومت کی تبدیلی نہیں ہوتا بلکہ نظام کی تبدیلی ہوتا ہے۔ حکومت سے مراد وہ خاص افراد ہوتے ہیں جو اقتدار جن کے پاس ہوتا ہے، قوت جن کے پاس ہوتی ہے، عموماً یہ تین حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ آج کل کے دور میں جو جدید حکومت کی تعریف کی جاتی ہے اس میں قوہ مقننہ، قوہ مجریہ اور قوہ جس کو عدلیہ کہتے ہیں، عدلیہ، یہ تین قوتیں مل کر حکومت تشکیل دیتی ہیں، اور اس میں جو قوہ مجریہ ہے اس کو خاص طور پر حکومت قرار دیا جاتا ہے۔ تو قوہ مجریہ جو ہوتی ہے اس کی تبدیلی کو انقلاب نہیں کہتے بلکہ پورے نظام کو تبدیل کرنا انقلاب کہلاتا ہے۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں کہ دوسرا جو ہوتا ہے مرحلہ وہ نظام ہے۔ انقلاب اسلامی کامیاب ہو گیا، پھر اس کے بعد نظام اسلامی وہ بھی تشکیل دینے میں امام خمینی کامیاب ہو گئے کہ شہنشاہی نظام کو ختم کر کے نظام ولایت کو قائم کیا۔ نظام ولایت فقیہ اسی نظام ولایت امامت و نبوت کا تسلسل ہے کہ جو نبی کو یا امام کو اختیارات تھے دین کو قائم کرنے میں، وہی اختیارات نبی کو بھی معذرت کے ساتھ ولی فقیہ کو بھی حاصل ہوں گے۔ ولی فقیہ سے مراد امام یا نبی ہو جانا مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے کہ دین اسلام کو نافذ کرنے میں جو اختیارات نبی یا امام کو حاصل ہیں وہی اختیارات اب فقیہ کو حاصل ہیں، کہ جس طرح سے نبی دین کو نافذ کرتا ہے، دین کے احکام کو نافذ کرتا ہے، حکومت اسلامی میں مدیریت کرتا ہے معاشرے کی، وہی مدیریت اب ولی فقیہ کو حاصل ہے۔ تیسرا مرحلہ دولت اسلامی ہے۔ دولت اسلامی سے مراد یہ ہے کہ آپ حکمران کے بعد پورے حکومتی عہدیداران کو بھی اسلامی کر دیں، وہ بھی عادل ہو جائیں اور وہ بھی نظام اسلامی کی تقویت کے لیے کام کریں، اسلامی تمدن، اسلامی معاشرے کے احیاء کے لیے سارے کارگزاران، سارے مدیران، سارے وزیران، سارے سفیران، جتنے بھی عہدیداران ہیں حکومت اسلامی میں، وہ سارے عادل ہو جائیں، اسلامی ہو جائیں اور اسلامی اہداف کو سامنے رکھ کر آگے بڑھیں۔ ابھی ایران اس مرحلے سے گزر رہا ہے کہ ایران میں حاکم حکمران وہ ولی فقیہ ہے، لیکن آیا اس کے انڈر جو سارے افراد موجود ہیں، صدر ہے اور مثلا قوہ مجریہ کا سربراہ ہے، قوہ مقننہ کا سربراہ ہے، یا مثلا عدلیہ ہے، ان سب کے سربراہ مثلا وہ سارے کامل طور پر اسلامی ہیں، ولی فقیہ کی طرح وہ بھی عادل ہیں۔ فرماتے ہیں یہ بھی ہم مکمل طور پر 100% نہیں کہہ سکتے، لیکن خود ولی فقیہ کے بارے میں اسلام ایران میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مکمل طور پر اسلامی ہے اور فقیہ بھی ہے، عادل بھی ہے اور مدیریت بھی رکھتا ہے، باقی شرائط بھی جامع الشرائط ہے۔ لیکن اس کے انڈر جو چیزیں آتی ہیں، مثلا فوج کے سربراہان ہیں، پاسداران انقلاب اسلامی کی جو ایک ڈھانچہ موجود ہے،
حکومت ہے، مشیران ہیں، کیا وہ سارے اسلامی ہیں اور عادل ہیں؟ فرماتے ہیں یہ ایک حد تک تو کہا جا سکتا ہے کہ مثلا فاسق نہیں آ سکتا، صدر نہیں بن سکتا، یا مثلا فاسق انسان مثلا قوہ مقننہ کا صدر نہیں بن سکتا، لیکن کیا فکری طور پر اور جو اس کے نظریاتی طور پر اس کی شخصیت ہے وہ بھی ہم آہنگ ہے ولایت فقیہ سے، یہ ابھی تک نہیں کہا جا سکتا۔ کہتے ہیں حکومت اسلامی کے بعد، نظام اسلامی کے بعد دولت اسلامی تب وجود میں آئے گی کہ جب افراد، جب کارگزاران، جب عہدیداران، ولی فقیہ کے علاوہ سب عہدیداران بھی فکری طور پر، اعتقادی طور پر اور انقلابی طور پر ولایت فقیہ کو سامنے رکھ کے، اسلامی نظام کو رکھ کے اور توحیدی معاشرے کو اپنا ہدف قرار دیتے ہوئے کام کریں، تو تب یہ دولت اسلامی وجود میں آئے گی۔ جب تک دفاتر میں موجود، بینکوں میں موجود افراد، جب تک وزارت خانوں میں موجود افراد سارے عادل نہیں ہو جاتے اور ولایت سے، امامت سے، بعثت سے، نبوت سے ہم آہنگ نہیں ہو جاتا ان کا راستہ، ان کے افکار، تب تک دولت اسلامی بھی وجود میں لے آنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جیسا کہ کتاب میں بھی آیا تھا کہ خود حکومت اسلامی قائم کر دینا ہدف نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ہدف کیا ہے آپ کا؟ ہدف یہ ہے کہ آپ جامعہ اسلامی وجود میں لے آئیں۔ جامعہ اسلامی یعنی اسلامی معاشرہ، مرحلہ بعد تشکیل کشور اسلامیہ۔ یہ 3 مرحلے ہم نے پڑھ لیے تھا، دولت اسلامی، مرحلہ بعد تشکیل کشور اسلامی یعنی اسلامی ملک۔ اسلامی ملک سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس ملک میں اسلامی مسلمان رہتے ہیں، اسلامی کشور سے مراد، جامعہ اسلامی سے مراد، خود تشریح کرتے ہیں، ہم یہیں سے پڑھ لیتے ہیں۔ اسلامی معاشرے سے مراد یہ ہے کہ اس معاشرے میں رہنے والے افراد اسلام کو اپنے لیے اسوہ حسنہ قرار دیں، اپنے لیے نمونہ عمل کس کو قرار دیں؟ اسلام کو قرار دیں۔ ابھی جو آپ مسائل دیکھتے ہیں ایران میں، بدحجابی ہے یا مثلا کرپشن ہے یا مثلا وزارت خانوں میں جاسوس افراد موجود ہیں، تو یہ تو ہونے ہیں کیونکہ ابھی اسلامی معاشرہ قائم تشکیل نہیں ہو سکا۔ ابھی یہ دوسرے مرحلے سے گزرے ہیں اور تیسرے مرحلے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور جو اس سے پہلے حکومت اسلامی گزری ہے امام علی علیہ السلام کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے اسلامی انقلاب لے آنے میں کامیاب ہو گئے، اسلامی نظام بھی انہوں نے قائم کر دیا، لیکن کیا اسلامی دولت بھی تشکیل دینے میں کامیاب ہو سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام علی علیہ السلام؟ کیا امام علی علیہ السلام کے سارے کارگزاران، ان کے مشیران، ان کے جو انہوں نے مختلف علاقوں میں والی قائم کیے، وہ سارے امام علی علیہ السلام کے ساتھ فکری طور پر ہم آہنگ تھے، ولائی تھے، شیعہ تھے حقیقی؟ یہ تو نہیں تھے۔ امام علی علیہ السلام کے اکثر جو انہوں نے والی مقرر کیے وہ کیا نکلے؟ بعد میں کرپٹ نکلے۔ خود امام علی علیہ السلام نے ان کو بعد میں معزول کیا اور ان کو اس عہدے سے نکلوا دیا۔ یا اسلامی جو فوج اس وقت موجود تھی، کیا وہ اسلامی فوج مکمل طور پر اسلامی فوج تھی؟ خود امام علی علیہ السلام کی فوج سے یہ نکلے ہیں نا گروہ خوارج کے، اور کتنے بڑے بڑے ان کے اندر ہیروز موجود تھے جو امام علی علیہ السلام کی رکابت میں، صفین میں اور جمل میں لڑ چکے تھے، لیکن امام علی کی فوج سے ہی انہی سربراہوں سے وہ ٹوٹ کر معاویہ سے جا کر ملے۔ مطلب یہ کہ دولت اسلامی دولت قائم کرنا یہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ یعنی امام علی علیہ السلام کو 5 سال فرصت ملی نا، تو اگر ہم مثلا کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کو ایک طویل عرصہ ملتا جس میں افراد کو وہ آزماتے، پھر ان کو مثلا معزول کرتے، پھر ان کے بعد مثلا ایک اور مرحلہ آتا کہ کٹر جو انقلابی افراد تھے اور امام علی علیہ السلام کے فدائی تھے صرف وہی باقی رہ جاتے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکا، امام علی کو پہلے ہی شہید کر دیا گیا۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ امام علی علیہ السلام کو مثلا آپ نے کہا کہ خدا نہ خواستہ ان کے اوپر آپ اعتراض کر رہے ہیں، کہ یہ امام علی علیہ السلام پر اعتراض نہیں بنتا، یہ خود کس پر؟ امت پر بنتا ہے یہ اعتراض، کیونکہ حکومت اسلامی بنانا یا مثلا نظام اسلامی تشکیل دینا، اس نبی یا امام یا رہبر کیا کر سکتا ہے؟ اس کے لیے کوشش کر سکتا ہے، آپ کے لیے مبارزے کی مثلا قیادت کر سکتا ہے، رہبریت کر سکتا ہے، لیکن خود دولت اسلامی معاشرہ وہ تو خود امت سے بننا ہے نا۔
امام نے جو اپنا کام کرنا ہے وہ امام نے کرنا ہے، جو امت نے کام کرنا ہے وہ تو خود امت نے کام کرنا ہے نا، امت کی جگہ پر تو امام نے کام نہیں کرنا۔ جو ذمہ داری امت کی ہے وہ امت نے ادا کرنی ہے، وہ امام نے نہیں ادا کرنی۔ امام کا کام امت کی رہبری کرنا ہے، رہبری میں آ کر، امامت میں آ کر وہ مبارزہ کرے، امت سے مبارزہ کروائے۔ اگر امت مبارزہ نہیں کرتی تو امام یہاں پر کیا ہے؟ امام معصوم ہے، امام کا یہاں پر گناہ نہیں ہے، خدا نہ کرے۔ اسی طرح سے اسلامی انقلاب لے آنے کے بعد، مبارزے کے بعد، اگر اسلامی نظام قائم کروانے میں بھی امت ساتھ دیتی ہے تو بہت خوب، الحمدللہ۔ تو یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب دولت اسلامی کی بات ہے، اب امام علی علیہ السلام خود تو معصوم ہیں، لیکن جہاں جہاں پر انہوں نے والی مقرر کرنے ہیں، جہاں جہاں پر انہوں نے قاضی مقرر کرنے ہیں، ان کو زبردستی تو آپ گناہ سے نہیں چھڑوا سکتے، ان کو زبردستی معصوم کر دیں۔ اب والی حضرات اگر گناہ گار نکلتے ہیں، فاسق نکلتے ہیں، کرپٹ نکلتے ہیں، تو اس میں امام علیہ السلام کا قصور نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر ایران میں ایک فقیہ کی حکومت قائم ہوتی ہے نیابت امام زمان علیہ السلام میں، اگر اس حکومت میں کوئی شخص، کوئی وزیر، کوئی صدر، کوئی بیوروکریٹ کرپٹ نکلتا ہے تو اس میں حکومت اسلامی کا قصور نہیں ہے۔ حکومت اسلامی یہ کر سکتی ہے کہ اس کو معزول کر سکتی ہے، اس کو سزا دے سکتی ہے۔ تو فرماتے ہیں دوسرا مرحلہ دولت اسلامی ہے۔ تیسرا مرحلہ دولت اسلامی میں تمام افراد، اس کے اندر مشیران، وزیران اور جو عہدیداران ہوتے ہیں اس میں اسلامی ہو جاتے ہیں، مسلمان، یعنی بمعنی مسلم، مومن، عادل۔ چوتھے مرحلے میں جامعہ اسلامی ہے، جامعہ اسلامی یعنی اسلامی معاشرہ۔ حکومت اسلامی کتاب میں بیان ہوتا ہے خود ہدف نہیں ہے، بلکہ اسلامی معاشرہ تشکیل دینا ہدف۔ جامعہ اسلامی کیا ہے؟ اسلامی معاشرہ یعنی جامعی کے درآن آرمان ہے یہ اسلامی، اہداف اسلامی، آرزو ہے یہ بزرگی کہ اسلام برائے بشر تقسیم کر دے، تحقق پیدا کر دے است۔ اس معاشرے میں اسلامی اہداف کو عوام مد نظر رکھتی ہے، اسلامی آرمان، اسلامی شعاروں کو مد نظر رکھتی ہے، اور بشریت ان اہداف کے پیچھے چل رہی ہے۔ آخری جو ہے رہبر معظم نے بیان کیا ہے اس تمدن سازی کا چین میں، آخری زنجیر کا جو ہے وہ ہے تمدن اسلامی۔ اگر کشور اسلامی بے وجود امت، اگر ایک ایسا معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے جس میں اسلامی انقلاب آیا، پھر حکومت اسلامی تشکیل پا گئی، پھر نظام دولت اسلامی بھی تشکیل پا گئی، ایک اسلامی ملک بھی بن گیا، اسلامی معاشرہ بھی وجود میں آ گیا، تو کہتے ہیں اس وقت جب یہ ایک اسلامی معاشرہ قائم ہو گیا تو یہ اسلامی معاشرہ، ایک اسلامی ملک پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اسوہ ہو جائے گا اور الگو بن جائے گا۔ آن وقت اس وقت تمدن اسلامی وجود میں آئے گا، اور اس وقت پوری دنیا میں اسلامی کلچر، اسلامی ثقافت، اسلامی فرہنگ پوری دنیا کے لیے الگو اور آئیڈیل نمونے کے طور پر موجود ہوگا۔ اس وقت فرماتے ہیں کہ اسلامی، اب یہاں سے ہم کتاب میں آ جاتے ہیں کہ کتاب میں فرماتے ہیں کہ اسلامی حکومت جو ہم نے تشکیل دی تھی، نبی نے جو اسلامی حکومت بنائی تھی، اس کا اصلی ہدف خود حکومت نہیں تھا بلکہ اخلاق حسنہ کا رواج پیدا کرنا تھا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ فرماتے ہیں میں مکارم اخلاق کو تمام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب فرماتے ہیں کہ یہاں پر صرف مکارم اخلاق کو پورا کر دینا صرف یہی نہیں تھا ہدف، انما خیل ایمان دارت، یعنی اساساً بیست برائے اینس، یعنی اصلاً بیست تھی ہی اس لیے، یہ جو میں اسلامی انقلاب لے آیا، اتنے مبارزے کیے میں نے، اور پھر اسلامی حکومت اتنے سالوں بعد تشکیل دی، جنگیں کی اور اتنی قربانیاں دیں، ان سب کا ہدف کیا تھا؟ یہ صرف اپنے لیے تھی، حکومت اسلامی خود حکومت اسلامی کو حاصل کرنے کے لیے تھی۔ کہتے ہیں کہ یہ خود ہدف نہیں تھا، بلکہ اصل اس کا ہدف یہ تھا کہ میں مکارم اخلاق کو، معاشروں کو، مسلمانوں کو، بشریت کو مکارم اخلاق سکھا سکوں۔ تو حکومت اسلامی کا بھی ہدف کیا ہے؟ حکومت اسلامی کا ہدف یہ ہے کہ انسان کامل شواد، امت کامل شواد، انسان کامل ہو، امت کامل تشکیل پائے، اخلاق الہی، مکارم اخلاق، شرع مقدس اسلامی، یہ والی چیزیں ہیں جو انسان کو کمال تک پہنچا سکتی ہیں۔ اسلامی اقدار ہیں، صبر ہے، شکر ہے، اخلاص ہے، قناعت ہے، اسی طرح سے گزشت ہے، معاف کرنا، تواضع اختیار کرنا، اثار ہے، تکریم انسان ہے، انسان کو کرامت بخشنا، یہ اہداف ہیں اسلامی حکومت کے۔ وچے چیز ہائی کے در رابطے با مجموعہ جامعہ اسلامی ہست، اخلاق اسلامی دامنہ وسیع ایدان۔ اخلاق اسلامی ایک وسیع دامنہ رکھتا ہے کہ اس کا دامن بہت وسیع ہے،
تو یہ ساری چیزیں تھیں جن کے لیے انبیاء آئے، بزرگان آئے، انبیاء اولیاء آئے، تلاش نبی مکرم اسلام و آئمہ بزرگان برائے آن بودے کے انہا بے وجود آیا۔ جب تک آپ حکومت اسلامی نہیں بنا لیتے، آپ یہ ساری چیزیں بھی معاشروں میں وجود میں نہیں لے آ سکتے۔ تو اسلام کو جو دین آیا ہے، آپ اس کو تب تک اپنے اہداف تک نہیں پہنچا سکتے جب تک حکومت اسلامی تشکیل نہیں پائی جاتی۔ جب تک حکومت اسلامی تشکیل نہیں پائی جاتی تب تک اجتماعی طور پر یہ انسانی اقدار بھی جنت میں نہیں آ سکتی۔ تو اگلے مرحلے میں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں وارد ہوں گے کہ یہاں سے ولایت و امامت کی بات شروع ہے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ الطاہرین۔